آج ویو 360 میں نوبل انعامات کی 121 سالہ تاریخ میں مسلم دنیا سے کتنے افراد کو یہ اعزاز ملا؟ سیلاب سے متاثرہ سندھ میں سینکڑوں حاملہ خواتین طبی امداد سے محروم۔ گھر تباہ ہو گیا ہے، کہاں جائے؟ اسپتال کوئی ہے نہیں کہ ڈیلیوری وہاں۔ اور امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کا بحران، بعض ریپبلکن ریاستوں سے ہزاروں تارکین وطن کو ڈیموکریٹ ریاستوں میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ 3 دن کے بعد انہیں غیر سرکاری تنظیموں کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ تعلیم اور تحقیق کی دنیا کا سب سے معتبر مانے جانے والے اعزاز نوبل انعام کا اعلان اکتوبر میں کیا جاتا ہے۔ ہر سال سویڈن میں نوبل انعامات کی انتظامیہ سائنس، معیشت، ادب اور انسانی حقوق کے لیے بہترین کام کرنے والوں کے لیے نوبل پرائزز کا اعلان کرتی ہے۔ اس سال کا نوبل امن انعام 2 ہیومن رائٹس گروپس، روسی ادارے میموریل انٹرنیشنل اور یوکرین کے سینٹر فار سول لبرٹیز کے ساتھ ساتھ بیلاروس کے ایلس بلیٹسکی کو دیا گیا ہے۔ میموریل انٹرنیشنل کو یہ انعام روس یوکرین جنگ میں جنگی جرائم کو سامنے لانے، سینٹر فار سول لبرٹیز کو اسی جنگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو ہائی لائٹ کرنے اور ایلس بلیٹسکی کو بیلاروس میں طاقت کے غلط استعمال کو سامنے لانے اور اس پر بات کرنے پر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس سال کے لیے طبیعیات اور کیمسٹری کے شعبے میں 3 سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر نوبل ایوارڈ دیا گیا۔ کیمسٹری کے شعبے میں امریکی سائنسدان بیری شارپلس 2 دفعہ نوبل انعام جیتنے والے 5ویں شخص بن گئے ہیں۔ فزیولوجی یا طب کے شعبے میں سویڈن کے سوانتے پابو کو انسان کے جد امجد کے قبیلے کی ناپید ہو جانے والی قسم ہومینس اور انسانی ارتقاء کی جینیاتی ترکیب پر تحقیق اور اس سے منسلک دریافتوں پر نوبل انعام دیا گیا ہے۔ ادب کے شعبے میں فرانسیسی مصنفہ اینی ایروناکس نے اس بار نوبل انعام جیتا۔ سویڈن کے سائنسدان اور صنعت کار الفریڈ نوبل کی یاد میں 1901 سے شروع ہونے والے یہ نوبل انعامات 2021 تک 609 بار 975 افراد اور اداروں کو دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم نوبل انعامات کی 121 سالہ تاریخ دیکھیں تو مسلم دنیا سے تعلق رکھنے والے صرف 13 افراد ہی آج تک نوبل انعام جیت چکے۔ ان میں پاکستان کے ڈاکٹر عبدالسلام اور نوبل کا امن انعام پانے والی کم عمر ترین ملالہ یوسفزئی بھی شامل ہیں۔ ان اسلامی ممالک سے جیتے گئے نوبل انعامات میں سے صرف 3 سائنس کے شعبوں میں ہیں، جن میں سے 2 کیمسٹری اور 1 فزکس میں ہے، جبکہ 3 انعام ادب کے شعبے میں اور 7 نوبل انعامات امن کے لیے دیے گئے ہیں۔ الفریڈ نوبل کی یاد میں 1901 سے شروع ہونے والا یہ اعزاز دنیا میں اب تک 986 افراد یا اداروں کو دیا گیا ہے، لیکن اسلامی ممالک کا حصہ اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا سبھی اسلامی ممالک کے نظام تعلیم یا معاشروں میں کوئی بنیادی سقم ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں عادل نجم سے۔ تعلیم کے شعبے میں بہت نمایاں کردار ہے ان کا۔ عادل، کیا سائنسی تعلیم اور تحقیق میں درست ترجیحات کو جانچنے کے لیے نوبل اعزاز کا پیمانہ استعمال کرنا درست ہے؟ دیکھیں، پیمانہ تو نہیں، لیکن ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور ایک اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کو جس کو تاریخ نے بہت یاد کیا، اس کو نوبل نہیں ملا، یا نوبل مل گیا، اس کے بعد پتہ لگا یار ٹھیک تھی، امپورٹنٹ تھی، لیکن اتنی بھی امپورٹنٹ نہیں تھی۔ سو ایک انعام ہے۔ آئی تھنک اس کو پیمانہ اگر ہم سمجھیں کہ صرف یہی ایک پیمانہ ہے تو وہ غلط ہے، لیکن یہ ایک اہم انڈیکیٹر ہے، نہ صرف اس بات کا کہ کس کی سائنس جو ہے وہ اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں بات اہم یہ ہوتی ہے کہ کون سی سائنس اہم ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے، جس طرح آج کل ہے، ابھی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ کچھ ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو بار بار نوبل ملتا ہے بیکاز وہ ٹیکنالوجیز یا وہ سائنس جو ہے وہ اہم ہو جاتی ہے۔ ڈی این اے کی سائنس ہے، یا اس وقت جو ہے وہ کلک کیمسٹری کی سائنس ہے۔ سو ان اے وے یہ پیمانہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ کس کو ملا، لیکن کس لیے ملا۔ تو مینلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرنٹلی شاید ہم اس کو ایک پیمانے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا بڑا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ جس کی بیسس پہ پوری سائنسز جو ہیں وہ ڈیفائن ہوں گی۔ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، لیکن اٹ از ناٹ دا اونلی انڈیکیٹر۔ بالکل کہ واحد انڈیکیٹر نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اور ریکگنیشن ہے۔ جس طرح دیکھیں نا آپ، وہ آسکر ملتے ہیں موویز کو، وہ ایک طرح سے ایک انڈیکیٹر بن جاتا ہے کہ یہ مووی جو ہے بہت سے لوگوں کو پسند آئی، شاید آپ کو نہ پسند آئے۔
تو اسلامی شاید ممالک سے یا مسلم ورلڈ سے آسکر میں بھی خیر ہماری فلمیں جس طرح سے پہنچتی ہیں وہ تو آپ کو اندازہ ہے، تو اسلامی تاریخ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ایجادات بنیاد بنی بہت سی ماڈرن سائنسز کی، جس کا ابھی آپ حوالہ بھی دے رہے تھے کہ جس طرح سے ماڈرن سائنسز پہ آج کل کام ہو رہا ہے، لیکن اب مسلم معاشرہ جو ہے وہ تحقیقی، سائنسی اور طبی شعبوں میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ اوور آل نظام ہی ایسا ہے؟ یہ دنیا کا ایک وہ دیکھنا ایک بیلنس ہے. آپ کے جو مسائل ہیں، آپ اگر پیس پرائز دیکھیں تو اس میں آپ کو کئی مسلمان نظر آئیں گے، اس لیے کہ پیس کا فقدان اور کسی بھی دور میں تاریخی طور پہ جہاں آپ کے پاس اقتصادی قوت ہوگی، انڈسٹریل قوت ہوگی، سائنس جو ہے اور سوچ جو ہے وہ وہیں آ جائے گی. اور رائٹ. وہی وجہ جس وجہ سے مسلمان دنیا میں ہمیں بڑی سائنس نظر آتی تھی ایک وقت پہ، کیونکہ جو بڑی سلطنتیں تھیں، جو بڑے طاقت تھی وہ مسلمان ممالک میں تھی، تو دوسرے ملکوں کے بھی آ جاتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جن افراد کو مسلمان کو نوبیل سائنس میں ملا ہے، ان کی تحقیق جو ہے وہ امریکہ میں یا یورپ میں ہے، کیونکہ وہاں فیسلٹیز ہیں. لیکن اہم بات میرے خیال میں یاد کرنے کی یہ ہے کہ نوبیل اور سائنس کا تعلق ریلیجن سے ہے نہیں. کوئی مذہب دیکھ کے تو سائنس نہیں ہوتی. گریوٹی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے فرق نہیں ہوتی، یہودی کے لیے فرق نہیں ہوتی، ہندو کے لیے دوسری طرف نہیں جاتی. تو یہ جو انعام ہے یہ ریلیجن دیکھ کے نہیں دیا جاتا اور دیا جانا چاہیے بھی نہیں. تو ان اے وے یہ انڈیکیٹر جس طرح ہے کہ اہم سائنس کہاں ہے، وہاں اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ یہ اہم سائنسی طاقت کہاں ہے. میں اگر ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف مسلمانوں میں آپ کو سائنس میں بہت کم نظر آئیں گے، آپ کو بھارت میں بھی بہت کم نظر آئیں گے. تو which یہ is کیا more خطے کا مسئلہ ہے یا فیسلٹیز کا، جس طرح سے آپ نے انڈیکیٹر جو آپ ایک سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی جس طرح آپ مینشن کر رہے تھے کہ جن مسلمانوں کو بھی فار ایگزامپل ملا یا مسلم ممالک کے جو لوگ تھے، زیادہ تر جو لیٹس کنسیڈر اٹ ان اے ڈیولپڈ اینڈ لیس ڈیولپڈ ورلڈ، لیس ڈیولپڈ کے جو ورلڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے جتنا بھی کام کیا، وہ زیادہ تر ان کو ڈیولپڈ ورلڈ میں کام کرنے پہ ہی یہ ایوارڈز یا اس طرح کی ریکگنیشن ملی ہے. فیسلٹیز وہاں ہیں. احمد زویل کو ملا جو ایجپشن ہیں، مصر سے ہیں، ان کی جو ریسرچ ہے وہ کرنے کے لیے ان کو امریکہ ہونا ضروری تھا. رائٹ. رائٹ. تو ڈاکٹر سلام کی تو پھر تھیوریٹیکل فزکس کی تھی، لیکن اس کے علاوہ عزیز سانکر کا جو ایوارڈ تھا، جو ایک ترکی سے مسلمان جی ہیں، ان کی ریسرچ کے لیے بھی. اس میں میرے خیال میں جو آپ نے بات کی کہ کیا خطے کا مسئلہ ہے، خطے کا بھی مسئلہ نہیں، پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے. مثلاً اگر ہم اس نوبیل دیکھنے کے بجائے دیکھیں کہ جناب بڑی کمپنیز کے سی ای اوز کہاں سے آئیں، تو آپ کو بہت سارے ملیں گے بھارت سے. تو ان اے وے کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اس میں ایک پرائیورٹی بن جاتی ہے کس چیز کے پیچھے لگ جائیں. اگر آپ نے کئی بار اس پہ شو کیا ہے، اپنے شو میں آپ کے ساتھیوں نے کیا ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان اسٹوڈنٹس جب پڑھنے جاتے ہیں یا امریکہ آتے ہیں یا اپنے ملک میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہیں سے نظر آ جائے گا کہ سائنس میں کیوں کم ہے، جب آپ کا ٹوٹل کوانٹم سائنس میں جانے والا کم ہے. تو تو پریورٹیز ظاہر ہے کہ کا ڈیفینیٹلی ڈفرینس ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم، آپ ہمارے ساتھ تھے اور خاص طور پہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس وقت پریورٹیز اور جس طرح کے ہمیں ریکگنیشن مل رہی ہے گلوبلی، اس میں کہاں پہ اگر ہم ڈیولپڈ اور لیس ڈیولپڈ ورلڈ کا کمپیریزن کرتے ہیں یا فیسلٹیز کی جو بات کر رہے ہیں، تو زیادہ تر ہمیں ڈیولپڈ ورلڈ سے ہی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر. اور اب کچھ بات پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر. پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ صوبہ سندھ اب بھی تباہی کی تصویر بنا نظر آتا ہے. خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں. سینکڑوں حاملہ خواتین بہتر علاج معالجے اور طبی امداد سے تو محروم ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیلاب کے پانی سے پھوٹنے والی دیگر بیماریوں کا بھی شکار ہو رہی ہیں. مسائل میں گھری ان خواتین سے وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار نے بات کی. صوبہ سندھ کا ضلع دادو بھی سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہے. خیرپور ناتھن شاہ کی سویرا نے اپنے 4 بچوں کے ہمراہ ایک طویل سفر کے بعد ایک ایسی جگہ پناہ لی ہے جہاں ایک خیمے کے سوا کوئی سہولت نہیں. سویرا 8 ماہ کی حاملہ ہیں اور آنے والے کل سے خوف زدہ بھی ہیں.
घर बुढ़ी व्या जायूं कोना जो वे हूं अस्पताल कोना घर डिलीवरी तबाह हो गया है, कहाँ जाए? अस्पताल कोई है नहीं कि डिलीवरी वहाँ हो। आप बताएं क्या करूं? बस ये हाल है कि मांग कर खा रहे हैं। कोई अच्छी खुराक है नहीं, वैसे ही कमजोर हूँ, पता नहीं क्या होगा। परेशान हूँ, घर तबाह है, कैसे जाएंगे? कोई शह नहीं बची, माल मवेशी सब बह गया है। हम यहाँ हैं, कुछ मर्द वही हैं, बस ये छोटे बच्चे साथ हैं। न खाना है न कपड़ा है, बस जान बचा कर यहाँ आ गए। कपड़ा लटा बनाए खाया ना सा ये बस सिर वठी हूं, बस आया हूं बस। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में 6.5 लाख ख़वातीन हामला हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सैलाब से मुतासर होने वाली 9,000 से ज़्यादा हामला ख़वातीन अब तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ताहम अब भी हज़ारों हामला औरतें ऐसी हैं जिनके पास ना तो इलाज की सहूलत है, ना अस्पताल तक रसाई के वसाइल। आगा खान मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिसर्च सेंटर के डॉक्टर फयाज़ उमरानी के मुताबिक अगर इन हामला ख़वातीन को बरवक्त इलाज की सहूलत मुहैया ना की गई तो एक मज़ीद खौफनाक सूरत हाल सामने आ सकती है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या वो अनरीचेबल एरियाज़ में हैं, आई डोंट नो वो कैसे उन बच्चों को उन सरकमटेंसेस में उनकी डिलीवरीज होंगी, कितने बच्चे हैं जो कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, कितनी ऐसी माएँ हैं जो पोस्टमार्टम हेमरेज में या जो पोस्ट डिलीवरी जो उनके प्रॉब्लम्स होंगे, कितने एग्रीवेट होंगे, कितनी हैं जो पहुंच पाएंगी किसी फैसिलिटी में और मेडिकल केयर को हासिल कर पाएंगी, क्या होगा, ये सब कुछ जो है ना वो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक डरावनी सी पिक्चर है अभी तक। आरजी खैमों में पनाह लेने वाली बहुत सी हामला औरतें खुराक की किल्लत का भी शिकार हैं। सैलाब में आऊं से घर बिक्री पियान का सैलाब में घर ख़त्म हो गया, ना खाने की कोई बेहतर चीज़ है, इमदाद भी नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं है, यहाँ झोपड़ियों में बैठे हैं, ना टेंट है ना कुछ मिला है। टेंट वगैरह ना है कि जेब न तो गरीबों कुछ मिले न तो। मटियारी से गाड़ी पर 1 घंटे की मुसाफत तय करके मेडिकल कैंप पहुंचने वाली 20 साला साजदा पहली बार मां बनने जा रही हैं। इनकी डिलीवरी का वक्त करीब है, लेकिन आगे क्या होगा वो खुद भी नहीं जानती। हम यहाँ 4 से 5 औरतें मिलकर पहुँची हैं। इस गांव में हमारी अजीज थी, उन्होंने बताया कि यहाँ कैंप लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई। तकलीफ है, जिस्म में दर्द बहुत है, कमर और टांगों में भी शदीद दर्द है। अगर मेरा शौहर अस्पताल ले जा सका तो जाऊंगी, वरना गांव की दाई आ जाएगी। गोठ में दाइया है। इस सैलाब ने जहां सब तबाह कर दिया, वहीं अब इसके सबब बहुत सी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। 4 बच्चों की मां सवेदा हामला होने के साथ साथ इस वक्त जिल्द की बीमारी का शिकार हैं, जो सैलाब के खड़े पानी के सबब पैदा हुई। इनके हाथ और पाँव पर जख्म बन चुके हैं, जिसने इनकी तकलीफ में और भी इजाफा कर दिया है। हम गरीब हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना ही इतने पैसे हैं कि हैदराबाद जाएं। घर डूबा हुआ है, शौहर बच्चे बीमार हैं, मेरे पाँव की ये हालत हो गई है। गुज़श्ता 1 हफ्ते से हमने कोई 5,000 ऐसे मरीज़ों को देखा है, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो थी वो औरतों की थी, उसके बाद अंडर 5 ईयर बच्चों की थी। उसमें कुछ हामला ख़वातीन भी हमें मिली हैं, जो भी हज़ारों के तादाद में उनकी तादाद है, जो भी बड़ी मुश्किलात को मुंह दे रही हैं, क्योंकि हामला होने के नाते उनको हम कोई भी ओरल मेडिसन देने से कासिर हैं। हामला होने के साथ साथ उनको जो भी प्रॉब्लम गायनेकोलॉजिकल हैं, उनके साथ एसोसिएट उनको स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि वो अभी तक उनके घर पानी में हैं। वो जो ट्रेवल कर रही हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह अपने घर में भी जो चल रही हैं पैदल, तो उनके पाँव, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा सीवियर हमने इन्फेक्शन देखे हैं। इस सैलाब के दौरान बहुत सी माओं ने बच्चों को ऐसे हालात में जन्म दिया जब उनके पास कुछ न था। खून की कमी, खुराक की किल्लत, घर की छत छिन जाने की बेआरामी और दीगर बीमारियों से लड़ती ये औरतें जहां इस सैलाब से होने वाली तबाही से मुतासिर हैं, वहीं इस माहौलियाती तब्दीली की कीमत भी चुका रही हैं, जिसमें इनका या इनके ख़ानदान का कोई हिस्सा नहीं। कैमरामैन खलील अहमद के साथ सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, सिंध। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोगों के लिए इस हकीकत को कबूल करना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि माजी हमारी यादों में ज़िंदा रहता है। वक्त तो कभी रुकता नहीं। क्यों ना एक काम करें, हम खुद रुक जाएं और देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ बदल गया और इसने हमें कैसे बदला। मैं बहजत जिलानी
पिछली 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से रेडियो के ज़रिए आपका मेरा साथ, और अब वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं आपके लिए लाई एक नया पॉडकास्ट कल और आज। इसमें हम बात करेंगे उन मारूफ शख्सियात से पल पल बदलती इस दुनिया का भरपूर मुशाहिदा किया। इन्हीं से बात होगी कल और आज की। मुझे यकीन है कि आपको भी माजी में झांक कर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हर हफ्ते सुनिए मेरे साथ VOA उर्दू का पॉडकास्ट कल और आज। और अब बात करते हैं अमेरिका के एक बड़े मसले की, यानी गैर कानूनी तारकीन वतन का मसला। अमेरिका की जुनूब मगरबी सरहद पर तारकीन वतन का मसला इस वक्त अमेरिका भर में सुर्खियों में है। हाल ही में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वाले अफराद को चंद रिपब्लिकन अक्सरियत वाली सरहदी रियासतों से बसों में भरकर वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे डेमोक्रेट अक्सरियत वाले शहरों को भेजना शुरू कर दिया गया, जिससे इन शहरों में बहरान की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। तारकीन वतन को बसों में भरकर भेजने वाली रियासतों के गवर्नर का कहना है कि वो चाहते हैं कि दूसरी रियासतों को भी गैर कानूनी तारकीन वतन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल का अंदाज़ा हो। सबाशा खान की रिपोर्ट। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अमेरिका के वस्ती मुल्कों से गुर्बत और तशद्दुद से बचने के लिए अमेरिका की जनूब मगरबी सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके बायस इन छोटे सरहदी शहरों समेत यहाँ तैनात अमरीकी सरहद और कस्टम्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अमले के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। डेल रियो और ईगल पास टेक्सास में कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने में औसतन 3 दिन लगते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के मुताबिक जो मैंने इन तारकीन वतन के साथ किए हैं, 3 दिन के बाद उन्हें गैर सरकारी तंजीमों के पास छोड़ दिया जाता है। उनमें से एक वेलवेर्डे बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कोalition को आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं। इनका काम ये है कि वो तारकीन वतन को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करते हैं। एरिज़ोना और टेक्सास की रिपब्लिकन रियासतों के गवर्नर्स ने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले तारकीन वतन को बसों के ज़रिए उन शहरों में भेजना शुरू कर दिया है जहां अक्सरियत डेमोक्रेटिक पार्टी की है और जो ख़ुद को सेंचुरी सिटी कहते हैं, यानी जो तारकीन वतन को कबूल करते हैं। ऐसी कई बसें DC में वाक़ अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की रिहाइशगाह पर भी पनाह गुज़ीनों को उतार कर गई हैं। मैं अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की रिहाइशगाह के बाहर खड़ी हूँ। अप्रैल से अब तक अमरीकी दारुल-हुकूमत में 7,000 से ज़्यादा तारकीन वतन टेक्सास से चार्टर्ड बसों में भरकर अमरीकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर उतारे गए हैं, जिनमें अमरीकी नायब सदर की ये रिहाइशगाह भी शामिल है। तारकीन वतन को भेजने के बाद टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने एक ट्वीट में बाइडन इंतज़ामिया से मुतालबा किया था कि वो अपना काम करें और सरहद को महफूज बनाएं। इन तारकीन वतन में अगर रियासत एरिज़ोना से आने वालों को भी शामिल कर लिया जाए तो DC काउंसिल वुमेन ब्रियान नडो के मुताबिक बसों से DC पहुंचने वालों की तादाद 11,000 से ज़्यादा है। माइग्रेंट्स को इस तरह बसों में भरकर भेजने की काउंसिल वुमेन मजम्मत करती हैं। वो और बात होती अगर टेक्सास और एरिज़ोना के गवर्नर लोगों को उन जगहों पर जाने के लिए बस के टिकट दे रहे होते जहां वो जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी बजाय वो ऐसे शहरों का इंतखाब कर रहे हैं जिन्हें वो सियासी तौर पर आज़ाद ख्याल समझते हैं। मिसाल के तौर पर वो अपनी बात समझाने और हमें एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टेक्सास से बसों में आने वालों ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्हें ज़बरदस्ती नहीं बिठाया गया था, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से सहूलत देखते हुए बस पर सवार हुए हैं। लेकिन हज़ारों की तादाद में आने वाले इन पनाह गुज़ीनों की वजह से वाशिंगटन DC समेत न्यूयॉर्क और शिकागो में बहरान की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। यही वजह है कि इन तारकीन वतन की मदद और इन्हें सहूलतें फराहम करने के लिए हाल ही में DC काउंसिल ने $1 करोड़ की फ़ंडिंग की मंजूरी दी है। DC काउंसिल वुमेन कहती हैं, फंडिंग आने से पहले ही DC अपने सरकारी स्कूलों में 100 से ज़्यादा पनाह गुज़ीन बच्चों को दाखिल कर चुका है और बहुत से तारकीन वतन को होटलों में ठहराया गया है। हम उनकी आर्जी रिहाइश के साथ ट्रांसपोर्ट में मदद कर सकते हैं और फिर अगर वो यहाँ रहना चाहें स्कूलों में दाखिला लें। उधर न्यूयॉर्क में 14,000 से ज़्यादा तारकीन वतन की आमद की वजह से न्यूयॉर्क शहर की राइट टू शेल्टर यानी पनाह का हक़ देने की पॉलिसी के तहत शहर की इंतज़ामिया को हर उस शख्स को जिसके पास रात सोने की जगह नहीं और वो पनाह चाहता है, उसे शेल्टर फराहम करना ज़रूरी है। इस वक्त शहर की आर्जी पनाह गाहों में तकरीबन 60,000 लोग रात गुजारते हैं, जिनमें हज़ारों तारकीन वतन भी शामिल हैं। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज़ के आदाद के मुताबिक इस साल फरवरी के महीने में अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रहने वालों की तादाद 11,48,000 तक जा पहुँची थी। माहिरीन इस तादाद में मुसलसल और बड़े इजाफे की पेशगोई कर रहे हैं। सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
دوسری جانب روس یوکرین جنگ سے اب تک انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق 70 لاکھ لوگ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، جس سے یہ دنیا کے لیے تارکین وطن کا پناہ گزینوں کا ایک نیا کرائسس بن چکا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس ہفتے قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے یوکرین کے ڈونسک، لوہانسک، خرسون اور زپورجیا کے علاقوں کو روس میں ضم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ماہرین روسی صدر کی حکمت عملی پر مختلف آراء رکھتے ہیں۔ مونا کاظم شاہ نے کچھ ماہرین سے یہی جاننے کے لیے بات کی کہ اب آنورڈز جو ہے وہ یہ کیا سلسلہ ہو سکتا ہے اور روس یوکرین جنگ میں یہ خطہ ضم ہونے کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ روسی صدر پوٹن نے ایک قانونی کارروائی کے بعد یوکرین کے علاقوں دنیسک، لوہانسک، کھیرسان اور زپوریژیا کو روس میں ضم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 2014 میں کرائمیا کے روس میں انضمام کے بعد اب صدر پوٹن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یوکرین کے کل 22% سے زیادہ علاقے پر قبضہ جما لیا ہے۔ ٹینیسی اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر آندرے کوروبکوف کا کہنا ہے کہ اگر روس 2 اور انتظامی خطوں پر قبضہ کر لیتا ہے، خاص طور پر نیکولائیو پر، تو یوکرین بحیرہ اسود کی رسائی کھو دے گا اور یوں روس یوکرین کے تمام سمندری راستوں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ پوٹن نے ایک قسم کا پیغام دیا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب مذاکرات کی طرف واپسی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے اب یہ علاقے روس کا ایک آئینی حصہ ہیں۔ اس طرح سے یہ ان کی نیت کا بیان ہے۔ پوٹن وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے جب فروری میں جنگ شروع ہوئی، نہ کیف پر قبضہ کر سکے اور نہ ہی وہاں حکومت تبدیل کی جا سکی، لہٰذا ان کے منصوبے اس دوران بدل رہے ہیں جبکہ جنگ جاری ہے، اور اب کرائمیا تک زمینی پل بنانے اور غالباً یوکرین کو بحیرہ اسود سے منقطع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ روس نے ان علاقوں کو مکمل تحفظ دینے کا عزم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یوکرین ان علاقوں کو دوبارہ اپنے ملک کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گا تو روس اسے اپنے اوپر براہ راست حملہ تصور کرے گا۔ ان حالات میں سوال اٹھتا ہے کہ اس بیان کے بعد کیا روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے؟ پروفیسر آندرے کوروبکوف کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو صدر پوٹن کی جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 عشروں کی تاریخ سے واضح ہے کہ پوٹن اگر کوئی تہیہ کر لیتے ہیں تو وہ اسے پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ دھمکی بالکل حقیقی ہے، کوئی جھوٹ موٹ کا بیان نہیں۔ پوٹن کے لیے یہ محض ایک جنگ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ذاتی اور سیاسی بقا کی جدوجہد ہے۔ یہ تاریخ میں ان کا مقام متعین کرنے کی کوشش ہے۔ وہ چاہیں گے کہ تاریخ انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد رکھے جس نے روس کے علاقوں کو اکٹھا کیا اور مغرب کو عمومی طور پر چیلنج کیا، جس نے دنیا میں امریکہ اور مغرب کی اجارہ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور جو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ تاریخی مشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آخر تک جائیں گے۔ بعض ماہرین سمجھتے ہیں پوٹن کی بیان بازی اور زمینی حقائق میں تضاد ہے، جبکہ بعض اس پیش رفت کو ممکنہ طور پر تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں، مگر مائکولا ریابچک ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدر پوٹن اپنی بقا کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ وہ خودکشی کرنے والوں میں سے نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے کووڈ کے دوران خود کو تمام ملاقاتیوں سے دور رکھا، تو وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں بہت سنجیدہ ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر انہیں یقین ہو جائے کہ ان کے خلاف کی جانے والی جوابی کارروائی سخت اور ذاتی طور پر خطرناک ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کی ہمت کریں گے۔ ماہرین کے مطابق روسی رہنما اپنی عوام کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ روس یوکرین کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ مغرب روس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جارحانہ اقدام روس کی حکمت عملی میں تبدیلی کا عکاس ہے۔ اب آنے والے 2 ہفتوں میں روس کی توجہ یوکرین کے بھاری ہتھیاروں کے علاوہ پاور پلانٹس، ان کے نقل و حمل کے نظام اور انفراسٹرکچر پر مرکوز ہوگی۔ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ ہیو اے سیف ویکینڈ اینڈ اسٹے سیف۔ اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبریں پڑھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔